نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ وضو کے لیے کوئی انسینٹیو یا موٹیویشن، کیونکہ وضو کی وجہ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی میرے علم میں کوئی ایسی موٹیویشن یا موٹیویٹنگ پوائنٹ یا کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے کہ جس سے انسان وضو کی طرف راغب ہو سکے. وضو کے لیے تو صرف ایک یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی 5 وقت نماز کے لیے ہر مرتبہ وضو کرتا ہے یا وضو تازہ کرتا ہے، تو سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور دکھائی دیتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی میں اس کی ظاہری فوائد پر بات نہیں کر پاؤں گا کہ جتنے بھی اس کے فوائد ہیں وہ انٹینجیبل ہیں. ٹینجیبل فائدہ کوئی نہیں ہے میری نظر میں، سوائے اس کے کہ انسان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور پیدا ہو جاتا ہے. یہ وضو سے ایک قصہ یاد آیا جو جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب، آپ کے خلیفہ اول تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں انہوں نے اپنی زندگی ہی میں خلافت عطا فرمائی تھی. لیکن لیٹر آن طریقہ اویسیہ کے ذریعے سے ایک اور صاحب کو بھی خلافت ملی اور انہوں نے زمانے میں خوب نام پایا. وہ ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، کولوری شریف میں دفن ہیں. آپ جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے خلیفہ دوئم ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کے کچھ مرید ان کے پاس تشریف لائے تھے، نوجوان تھے، ان کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے. جب جانے لگے یہ نوجوان تو ان میں سے ایک نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحب یہ ہمارے دوست ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ انہیں نماز پڑھنے کی نصیحت کر دیں تاکہ یہ نمازی ہو جائیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا کہ کیوں بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ صاحب نماز تو پڑھنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن وضو نہیں کر پاتا میں، جس کی وجہ سے میری نماز رہ جاتی ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی جو شرعی لحاظ سے اور اسلام کی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے بہت عجیب سی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو. ہم سب کو معلوم ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے اور نماز ہوتی نہیں. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو. 4-6 مہینے کے بعد وہ نوجوان پھر حاضر ہوئے خدمت میں اور ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے روٹین کی پلیزنٹریز کے بعد اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا بغیر وضو کے نماز چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب تو میں الحمدللہ وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو فرمایا کیوں وضو کیوں کرنے لگ گئے؟ کہا کہ صاحب کچھ عرصہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھی، پھر خیال یہ آیا کہ اتنی لمبی نماز اگر میں پڑھ لیتا ہوں تو وضو تو 1.5-2 منٹ کا ہے، یہ کرنے میں کیا قباحت ہے، تو میں نماز پھر پورے صحیح طریقے سے ادا کر لوں. تو یوں میں نے وضو بھی کرنا شروع کر دیا. میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں ان سوال کرنے والے صاحب یا صاحبہ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں، یہ میری ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہنے والے تو پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، کہاں وہ کہاں میں. لیکن یہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ہر مرتبہ وضو کر کے دیکھیے کہ آپ کے چہرے پر کتنا نور آتا ہے. ایک سوال اور ہے کہ عورتوں کے لیے فقیری کیا ہے، کیونکہ مردوں کے لیے جو روحانی تربیت صفائی اور سرو کرنے سے شروع کرائی جاتی ہے وہ تو عورتوں کے روٹین کے کام ہیں اور عملی طور پر اسے فائنینشیل کرائسس سے بھی نہیں گزرنا پڑتا.
کیونکہ اس معاملے میں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو پھر اس کی روحانی تربیت کس طرح اس راہ میں مختلف ہوئی. یہ عجیب و غریب خیال معلوم نہیں کہ کیسے راہ پا گیا کہ عورت روحانی مدارج طے نہیں کر سکتی. ایسی بات ہے نہیں. خواتین بھی روحانی ترقی کرنے کی اتنی ہی اہل ہیں جتنا کوئی مرد. خواتین کے اپنے کچھ بایولوجیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے مرد کو نہیں گزرنا پڑتا، لیکن وہ چونکہ نیچر کی طرف سے ہیں، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالی نے بھی رعایت دی ہے. اور وہ بایولوجیکل ریزنز جو عورت کو کچھ عرصے کے لیے عبادت سے دور کر دیتے ہیں، اس پر کوئی کسی قسم کی نہ تو گرفت ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی اس کی پرواز میں کمی آتی ہے. البتہ خاتون کے لیے بھی صفائی اتنی ہی ضروری ہے، پاکیزگی، باوضو رہنا، یہ سب اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے. لیکن ذرا خواتین کے لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ انہیں بچوں کو پالنا پوسنا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے. اسی طرح گھر کے کام کرتے ہوئے چھینٹے اڑتے ہیں، کپڑوں پر پڑتے ہیں. اگر اس سلسلے میں وہ احتیاط کر لیں تو پھر اتنی ہی وہ پاکیزہ رہ سکتی ہیں، اتنی ہی باوضو رہ سکتی ہیں جتنا کہ کوئی مرد. تو ان کی پرواز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ انہیں گھر کے کام کاج کرنا ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اس کے آرام کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، تو یہ بہت بڑی ڈسٹریکشنز پیدا ہوتی ہیں. ان کی عبادات کے اندر خلل اس سے ضرور پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواتین عام طور پر اس راہ پر جا نہیں پاتی. لیکن قدرت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، رب تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. اگر کوئی خاتون مینج کر لیتی ہیں ان تمام چیزوں کو تو روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک جا سکتی ہیں. ہمارے پاس ایک گلیئرنگ ایگزامپل موجود ہے. جناب حضرت بی بی رابعہ بصری جہاں تک اس درجے تک پہنچنے کے لیے بہت سے مرد اولیاء کرام کے دل میں بھی حسرت رہی کہ اس مقام تک جب پہنچے، نہیں پہنچ پائے. چند لوگ ہی ہیں جو اس مقام تک جا سکے. خواتین بھی جا سکتی ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. اور ایک جو اس سوال کے اندر ان بٹوین دا لائنز لکھا ہے، روحانیت میں اوپر جانے کے لیے فائنینشیل کرائسس سے گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی اس کی پری ریکویزٹ نہیں ہے. وہ تو اللہ دوستی کا دعویٰ کرنے والوں کو، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کو پرکھتا ہے رب تعالی انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزار کے، جس میں جان و مال کی آزمائش بھی ہے. تو یوں انسان فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں کس درجے کا سنسیئر ہے اپنے دعوے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے فائنینشیل کرائسس سے گزرا جائے پھر روحانیت کے مدارج طے کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. سوال انہی صاحب نے یا صاحبہ نے کیا ہے کہ کیا انسان کی نیچر چینجبل ہے؟ یہاں دو سوال پیدا ہوں گے. ایک کسی چیز کا چینجبل ہونا اور دوسرا کسی چیز کا مینڈیبل ہونا، کہ انسانی فطرت کو چینج کر دیا جائے یا کسی انسانی فطرت کو ایک خاص ڈائریکشن میں ٹیم کر دیا جائے. فطرت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اسے ہم مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے سے ٹیم کر لیتے ہیں. ایک شخص فطرتاً کنجوس ہے، لیکن اگر وہ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہاں صبح سے رات تک ایثار اور قربانی کی مثالیں دیکھتا ہے، وہاں سخاوت کی مثالیں دیکھتا ہے اور بخیلی سے فقیروں اور درویشوں کا دور رہنا دیکھتا ہے،
تو رفتہ رفتہ اس کے اندر سخاوت کی عادات ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی، تو ٹیم ہو جائے گی نیچر تبدیل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جائے گا کہ بندہ بنیادی طور پر کنجوس ہے، تو اسے ٹیم کیا جا سکتا ہے محنت کے ذریعے سے، تبدیل نہیں ہوتی نیچر۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عبادت سے پارسائی حاصل ہوتی ہے لیکن رب نیکی سے ملتا ہے، یہ غالباً میرے کسی فقرے کو کوٹ کیا ہے، لیکن نیکی کے لیے تو نفس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور ہم جیسے تو نیکی کو بار بار گننے ہی میں ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر خالی نیکی سے رب کا حصول کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ گناہ سے بچنا ضروری ہے، انسان کو گناہ سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے اور اسے اس کا پچھتاوا ہوا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ اندر سے پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے وہ گنتا رہا، یا اسے یہ احساس ہونے لگا کہ مجھ سے نیکی ہو رہی ہے، میں کسی سے نیکی کر رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ وہ تکبر میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے کسی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، یہ مجھے یاد نہیں ہونا چاہیے، تو پھر گمان یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تکبر سے دور کر دے گا، اور اللہ اس پہ مہربانی فرمائے گا کہ اسے اپنی نیکی یاد ہی نہیں رہا کرے گی۔ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ میں کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے ساتھ نیکی کرنا شاید اتنا اہم نہ ہو جتنا کہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر دینے کے بعد اسے کلیتاً بھلا دینا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق بخش دے کسی شخص کو کہ وہ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کے ذہن سے ہی محو ہو جائے کہ اس نے کسی کے لیے کچھ اچھا کام کیا تھا، قطعی طور پر محو کر دے اللہ اس کے ذہن سے۔ یہ میرے نزدیک بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہوگی کہ انسان نیکی کی راہوں پر چل پڑتا ہے، ہر لمحے ہر شخص کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ نیکی ہوئی، گناہ یاد رہتے ہیں، انسان اسی تگودو میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نیکی نہیں کوئی سرزد ہو رہی، گناہوں کا پلڑا میرا بھاری ہو رہا ہے، میں کسی طرح نیکی کر دوں۔ ہر لمحے وہ نیکی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ اور بھلا دیتا ہے، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ پچھلے لمحے میرے ہاتھوں کوئی نیکی ہوئی بھی ہے، تو ہر لمحے ایک نیکی کی تلاش میں دوڑتا رہتا ہے کہ مجھ سے ایک نیکی تو زندگی میں ہو جائے، کیونکہ باقی اپنی تمام نیکیاں بھلا بیٹھا ہے، تو نیکی کے تعاقب میں رہتا ہے، نیکی کے موقع ڈھونڈے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی ہو جائے، نیکی سرزد ہوگی اور ذہن سے محو ہو جائے گی، پھر کسی اور نیکی کی تلاش میں نکلے گا کہ ایک نیکی تو کر ڈالوں میں کوئی۔ تو میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ نیکی کرے اور ذہن سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سبب بنا دے کہ ذہن سے محو ہو جائے کہ مجھ سے کوئی نیکی بھی ہوئی تھی، تو اس سے وہ کئی طرح سے بچ جائے گا۔ ایک تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ نیکی کا تعاقب کرتا رہتا ہے ساری عمر، دوسرا یہ کہ وہ جو رب نے کہا کہ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرے اور اسے جتا دے تو میں اس کی نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہوں، اس سے بچ جائے گا کہ نہ تو یاد رہے گا، نہ کسی کو جتائے گا، نہ کسی پر اظہار کرے گا، نہ کہیں ذکر کر پائے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، تو اس چیز سے بچ جائے گا کہ اللہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر دے مارے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں نیکی کی توفیق سے زیادہ انسان کو اللہ کے حضور یہ گڑگڑانا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو نیکی کی توفیق عطا فرما، لیکن اس سے زیادہ یہ توفیق عطا فرما کہ میری یادداشت سے محو ہو جایا کرے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیک سلوک بھی کیا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ کے ان لوگوں پر ایسی رحمتیں ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بعد میں قسمیں کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں میں نے کسی کے ساتھ کبھی نیک سلوک نہیں کیا، کیونکہ اللہ ان کے ذہن سے ہی محو کر دیتا ہے یہ بات۔ تو اپنے اس بات میں بھی سچے ہوتے ہیں کہ انہیں یاد ہی نہیں کہ کچھ کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے انتہائی اعلی مدارج پر بیٹھے ہیں، روتے رہتی ہیں ہر وقت کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، آج تک میں کوئی ثواب کا کام ہی نہ کر سکا، یا اللہ میں ہمیشہ تیری نافرمانی ہی کرتا رہا، ہر وہ کام کیا جس سے تو نے مجھے منع کیا۔ تو یہ پچھتاوا ہی ان کو پار کرا دیتا ہے۔ ایک بہت نیک صاحب تھے، مسجد سے ملحقہ حجرے میں رہتے تھے، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی کوئی نماز قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جماعت بھی مس نہیں کی تھی، ہمیشہ با جماعت نماز پڑھی جب سے ہوش سنبھالا۔ تو ایک دن نامعلوم کس وجہ سے صبح کی نماز کے لیے اٹھے نہیں، آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو گیا تھا، تو بہت زیادہ دکھی تھے کہ آج مجھ سے کیا اپنے آپ پر ظلم ہو گیا کہ میں نماز کے لیے اٹھ نہیں سکا وقت پر۔ قضا نماز تو ادا کر لی، لیکن اس کے نتیجے میں سارا دن روتے رہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے رہے کہ یا پروردگار مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ میں وقت پر اٹھ نہیں سکا اور میری صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تمام دن روتے رہے۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے اور اپنے معمولات سے فارغ ہو کے وہ سو گئے۔ حسب دستور حجرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا تو ابھی اذان ہوئی نہیں تھی، اس سے اذان سے بھی چند منٹ پہلے کسی صاحب نے ان کو کندھے سے ہلایا اور کہا کہ اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز ادا کرو۔ تو ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے، ان کا کندھا ہلا رہا ہے۔ خوفزدہ بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ میں نے تو دروازہ اندر سے بولٹ کیا تھا، تو اندر کون آ گیا؟ تو فوراً دروازے پہ نظر ڈالی تو دروازہ بدستور بولٹ تھا اندر سے۔ تو پریشان ہوئے اور اس سے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور اندر کیسے داخل ہوئے میرے حجرے میں جبکہ دروازہ اندر سے بند ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور میرے لیے مکفل دروازے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہارا کام تو لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے، تو یہ کیا ہوا کہ تم مجھے آج نماز کے لیے جگا رہے ہو، نیکی کے لیے آمادہ کر رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ کل صبح کی نماز جو تم سے قضا ہوئی تو سارا دن تم اللہ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، رب کو تمہارا رونا اتنا پسند آیا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اللہ نے نماز کے عوض جو ثواب لکھنا تھا اس سے کہیں زیادہ ثواب لکھ دیا ہے۔ تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں اتنا ثواب مل جائے آج پھر نماز قضا کر کے، تو بہتر ہے کہ تم اتنا ہی ثواب لے لو جو نماز ادا کر کے ملتا ہے۔ تو جب انسان نیکی نہیں کر پاتا اس پہ پچھتاتا ہے، یا نیکی کر کے یہ پچھتاتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کم نیکی ہوئی، اس سے زیادہ میں کر سکتا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں کہ نہیں کر پایا، یہ پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس کی نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور صرف یہ احساس کہ میں نیکی کو گنتا رہتا ہوں یہ کافی ہے انسان کو نیکی کے اس مقام پر لے جانے کے لیے جہاں وہ گننا بند کر دے گا۔
تو یہ احساس کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، غلطی سے بچا لینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو سوال پوچھنے والے کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ اپنی نیکی کو گن کے غلطی کر رہا ہے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ گننا بند ہو جائے گا آپ کا، اور ایسا احساس دل میں رکھنے والا شخص جس کو گناہ کا پچھتاوا بہت شدید ہو اور نیکی کے ضائع کر دینے کا بھی پچھتاوا بہت ہو، بالآخر نیک انسان ہو جایا کرتا ہے اور نیکوں کو رب ملتا ہے۔ ایک سوال میں خود نہیں ان کا سمجھ پایا، کان کیوں بولتا ہے؟ یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا، اور میری ان سے درخواست ہے کہ اگر اس سوال کو ذرا واضح کر دیں کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں، اور اگر ان کی مراد اس سے ہے کہ انسان سنتا کیسے ہے، تو اس کے لیے تو بڑا آسان سا کام ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہوا میں ارتاش پیدا ہوتا ہے، یہ ارتاش لہروں کی صورت میں ٹریول کرتا ہے، اور یہی ارتاش وائبریشنز، لہریں جب ہمارے کان سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے کان کے اندر مختلف لمبائی کے بال ہیں جو ہوا میں معلق ہیں، اور ہوا ان بالوں کو، کان کے بالوں کو ہلاتی ہے، اس سے جو وائبریشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے کان کے پردے پر ٹرانسفر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ٹیلی فون کے ایئر پیس کے اندر ایک ڈایافرام لگی ہوئی ہے، وہ وائبریشنز جو تار کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتی ہیں اور وہ میگنیٹک فیلڈز کے اندر ارتاش ہوتا ہے، وہ وائبریشن میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے اسٹرانگ ہو کر اس ڈایافرام کے اندر وائبریشنز پیدا کرتی ہیں، اور جب اسے ہم سنتے ہیں، کان کے ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ وائبریشنز ہمارے کان میں اسی طرح بالوں کو ہلا پاتی ہیں جیسے ہماری آواز، تو ہمیں آواز آنے لگتی ہے۔ یہ ویسی وائبریشنز ہمارے اپنے کان کے پردے پر بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بالآخر الفاظ میں ڈھلتی ہیں، اور یوں ہم دوسرے کے کہے ہوئے الفاظ سنتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک اس کی توجیہ ہے، لیکن اگر ان کی مراد کسی اور طرح سے ہے تو اگر مجھے ذرا سا اسے ایلیبوریٹ کر دیں تو پھر میں شاید کچھ عرض کر سکوں۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ نزاع کا عالم کیا ہوتا ہے، خاص کر بچوں میں۔ اصل میں نزاع کے عالم سے مراد وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان کی روح اس کے جسم کو خالی کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم ٹرم کرتے ہیں کہ روح قبض کر لی گئی۔ روح کے جسم سے نکلنے کا تجربہ جو مجھے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ پورے پاؤں کی، پھر پنڈلیوں کی، اس کے بعد ٹانگ کے اوپر کے حصوں کی، یہ اس طرح سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور سر کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو پروسیس ہے اور اس کے اندر جو ٹائم لگتا ہے وہ عالم نزاع کہلاتا ہے۔ یہ تمام جانداروں میں یکساں ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یا پرندے ہوں، درندے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ پروسیس ایک ہی سے گزرتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال کہ اگر روح بیمار ہو تو اس کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے، اور کیا جسم کی بیماری کا بھی روح پر اثر پڑتا ہے؟ اگر تو روح بیمار ہے تو اس کا اثر انسانی جسم پر بہت واضح ہوگا کہ جسم مرجھا جائے گا، جسے ہم عرف عام میں ہی کہتے ہیں کہ انسان کے باطن کا اثر اس کے چہرے پر آیا ہوا ہے،
وہ یہی ہے کہ اگر روح بیمار ہے تو انسان کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ یہ انسان نیکی نہیں کر پا رہا. لیکن اگر جسم بیمار ہے تو روح کی صحت پر تو کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. روح تو اسی طرح توانا رہے گی، لیکن اس کا ایک اثر یہ ضرور آ جائے گا کہ انسان کی جسم کی کمزوری انسان کی عبادات اور اس کی نیکی کی کیپیسٹی جو ہے، نیکی کرنے کی کیپیسٹی، اس پر ضرور اثر انداز ہو جائے گی کہ انسان نہ تو توجہ سے عبادت کر پائے گا اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اور نہ ہی لوگوں کے کام آ پائے گا اتنی شدت سے جتنی شدت سے وہ اسے آنا چاہیے. تو اگر کسی شخص کا جسم صحت مند ہے تو وہ بغیر تھکے عبادت کرتا رہے گا، اس کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آئے گا، کنسنٹریشن اس کی پوری رہے گی، اور اسی طرح نیکی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا رہے گا. لیکن جسم کی بیماری روح کو بیمار نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے برعکس انسان کا اگر جسم بہت فربا ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس کی اس توانائی کا خمار اسے جاگنے نہیں دے گا، عبادات کے لیے سلا دے گا. بھوک زیادہ محسوس ہوگی تو انسان کی توجہ کھانے کی طرف لگی رہے گی. انسان دوسرے کو کھلا نہیں پائے گا، اس کا اپنا ہی نفس اسے کھانے پر مجبور کرتا رہے گا، دوسرے سے دور کر دے گا. تو زیادہ پلا ہوا جسم نقصان دہ ہے روح کی تندرستی کے لیے، کیونکہ انسان نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس ایکسٹرا صحت کے نشے ہی میں ڈوبا رہ جاتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے ایک بار اتفاق یہ ہو گیا، بہت ایک زمانہ پہلے، آج سے شاید 30 سال پہلے اتفاق ہوا تھا. علامہ اقبال کی ایک پرسنل ڈائری پر نظر پڑی میری، چھوٹی سی ڈائری تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی. اس کا جو ابتدائیہ تھا، جو اوپننگ پیج، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم پلتا رہے تو روح کو مارنا پڑے گا، اور اگر روح کو پالنا ہے تو جسم کو مارنا پڑے گا. اسی لیے اولیاء کرام کے بارے میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا شیوائے اولیاء ہے. کم کھانا لیکن اتنا جس سے جسم توانا رہے، وہ مباح ہے، روحانیت میں پسندیدہ ہے وہ، لیکن جس سے جسم توانا رہے، کمزوری نہیں آنی چاہیے، تاکہ عبادات ہم پوری توجہ سے کر پائیں. اس سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہو جائے گا کہ ہم اس کی غنودگی میں رہنے لگیں گے، سستی غلبہ پا جائے گی ہم پر، اور ہم اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگیں گے. روحانیت میں ایک اور چیز آپ سے عرض کر دوں، پانی کثرت سے پینا انسانی جسم کی کیمسٹری کے لیے، جو باڈی کیمسٹری ہے انسان کی، اس کے لیے بڑا اہم ہے. یہ ہماری باڈی کیمسٹری کو بیلنس رکھتا ہے پانی. لیکن یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے. تو اولیاء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ بہت کم پانی پیتے ہیں. جتنا کم پانی انسان پیے گا اتنا ہی عبادات کی طرف زیادہ راغب ہو جائے گا، اس کے اثرات اتنی تیزی سے قبول کر جائے گا، اس کا ذہن، اس کا جسم، اس کا نفس، اس کا دل. تو روحانی ترقی بڑی تیز ہوتی ہے جتنا کم پانی پیا جائے. اس کو میں نے ذاتی طور پر بھی آزمایا ہے. تقریباً 4.5 سال میں دن میں صرف اتنا پانی پیتا رہا جس سے میری زبان اور حلق تر ہو جائے. لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ 4.5 سال تو یہ کام چل گیا. اس کے بعد رمضان تھا، غالباً 10واں روزہ، گرمیوں میں روزے تھے وہ، تو میری ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے ڈرپ لگا کے میرا روزہ توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد روزوں سے سختی سے منع کیا ڈاکٹر نے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میں روحانی ترقی کرتا کرتا 17 فرض روزوں سے ہی محروم ہو گیا. تو پھر
10वें روزے کے بعد 27واں روزہ جا کے رکھا تھا پھر میں نے، وہ بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے خلاف۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان روحانی ترقی کی لالچ میں پانی 2 گھونٹ روز پینے لگتا ہے 24 گھنٹے میں، تو رفتہ رفتہ جو باڈی ریزروز ہیں، کیونکہ پانی جو ہیومن باڈی پانی کو 2 طریقے سے ریٹین کرتی ہے، ایک جو سادہ پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے سسٹم میں جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ خارج ہو جاتا ہے پسینے یا ادروائز، بہت کم حصہ ایبزارب ہوتا ہے۔ ہماری جلد کے نیچے سیلز ہیں، وہ سیلز بھی اپنے طور پر پانی کو اپنے اندر ریٹین کرتے ہیں، خاصی بڑی مقدار پانی کی ان سیلز میں ریٹین رہتی ہے، اور یہ سیلز اس پانی کو جو ریٹین کرتے ہیں وہ اس طرح سے کریں گے کہ سادہ پانی تو وہ ریٹین نہیں کر پاتے، تو اگر پانی میں نمک یا چینی ملی ہے، اس پانی کو باڈی کے سسٹم میں جا کے وہ سیلز وہاں سے پک کر کے ریٹین کر جاتے ہیں۔ جب ہم پانی بہت کم پیتے ہیں تو پہلے تو ہمارے سسٹم میں جو پانی موجود ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ڈیفنس سسٹم اللہ نے بلٹ ان کیا ہے باڈی میں، وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ان سیلز سے جو پانی انہوں نے ریٹین کیا ہوا ہے وہ لے کے باڈی کی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ پانی ختم ہوتا ہے تو باڈی کی کیمسٹری بری طرح اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک علامت ڈی ہائیڈریشن ہے اور انسان کولیپس کر جاتا ہے۔ تو ہم روحانی ترقی کی لالچ میں پانی بہت کم پیتے ہیں اور جسم کی صحت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اپنے اس انتھوزیزم میں کہ مجھے روحانیت میں بہت آگے جانا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر فرض روزوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے بندہ۔ تو انسان کو اپنے جسم کو اتنا ضرور پرووائڈ کرنا چاہیے جس سے اس کی توانائی برقرار رہے اور عبادات انسان پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ کر سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بخل کی بات کر رہے تھے، تو اگلا سوال ان کا اتفاق کی بات یہ ہے کہ بخل سے متعلق ہے کہ بخل کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنی ٹریننگ کرنا شروع کر دے، خواب و صحبت کے ذریعے سے ہو یا سیلف سجیسشنز کے ذریعے سے۔ سیلف سجیسشن اصل میں ایک نفسیاتی علاج ہے، اور یہ علاج انسان خود ہی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے بخل سے کام نہیں لینا، بلکہ سخاوت سے کام لینا ہے کہ وہ سنت الہی بھی ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ جہاں انسان گھبراتا ہے کسی کو اپنی کوئی چیز دیتے ہوئے تو فوراً یاد کرتا ہے کہ نہیں، مجھے ایثار اور قربانی سے کام لینا ہے کہ یہ سنت الہی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بار بار ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے تو کچھ عرصے میں دوسروں کی خدمت کرنا عادت بن جاتی ہے، پھر عادتاً دوسروں کے لیے ہاتھ کھلا رہتا ہے بندے کا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے سیلف سجیسشنز کے ذریعے سے، دوسرا طریقہ صحبت کے ذریعے سے ہے کہ اگر فقراء اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ انسانی فطرت پر اثر انداز ہونے لگتا ہے، اور یوں انسان بخل سے نکل کے سخاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک اور یہ سوال ہے کہ کیا صرف درود شریف ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ درود شریف کے بارے میں روایات ہیں مختلف، اور ایک روایت کے مطابق جو بھی درود شریف کہیں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ہر منڈے اور ہر فرائیڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اور جواب میں ظاہر ہے وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی سلام ملتا ہے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج دیں اس کی خوش قسمتی کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے معاملہ۔ دوسرا
شاید روایات اور حکایات میں تو نہ ملے ایک چیز، لیکن میں اپنی طرف سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کو توجہ ضرور ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میرے نزدیک جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. جس شخص پر توجہ پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نیکی کی طرف راغب ضرور ہوگا. میں درود شریف کے اجر اور اس کی نیکیاں اور انعامات ان سب کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور نصیب ہوتی ہے، جو میرے نزدیک دنیا بھر کی نیکیوں سے کہیں افضل ہے. اگر کہیں میں نے کوئی نیکی کی ہوتی اور میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی لکھی ہوئی ہوتی کہیں، تو میں یہ کہتا کہ میں اپنی تمام نیکیوں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کو تیار ہوں. کوئی مجھ سے تمام نیکیاں لے لے، جو کہ ہے نہیں، میں اب اس پوزیشن میں نہیں یہ آفر کرنے کی. ان تمام نیکیوں کے عوض صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلا دے مجھے، تو سودا مہنگا نہیں. تو درود شریف کا ورد کرنا تو بہت بڑی سعادت ہے. اس کے بارے میں کیا اور عرض کیا جا سکتا ہے. خوب سوال ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن لمحہ بلمحہ اس کے احسانات کی بارش کا قدرتی طور پر ہر زندہ دل کو احساس ہوتا ہے، جس سے اللہ کی محبت کا فطری طور پر پیدا ہونا لازمی ہے. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فطری ہے؟ کیونکہ ان کے بعد آنے والوں نے انہیں نہیں دیکھا. اب اس محبت کو پیدا کیا جاتا ہے یا یہ بھی نصیب والوں کو ودیعت ہوتی ہے؟ محبت دو طرح سے پیدا ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ کوئی ہستی اسے اچھی لگے، دل کو بھا جائے، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شخص کی محبت آپ کے لیے، کسی شخص کا رویہ آپ کے لیے، کسی شخص کی نیکی اور احسانات آپ کے لیے اتنے ہو جائیں کہ وہ آپ کو اچھا لگنے لگے. جیسے یہاں کسی نشست میں ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ محبت یکلخت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف سٹیجز میں آدمی کے دل میں راستہ بناتی ہے. انسان عشق تک کا سفر قدم بقدم طے کرتا ہے. پہلا قدم لائکنگ ہوتا ہے، پسندیدگی کسی کے لیے. اس پسندیدگی کی بنیاد کسی شخص کی شکل و صورت، اس کا اخلاق، اس کی عادات و اطوار، اس کی ذہنی صلاحیتیں، قابلیت یہ ہو سکتی ہے، یا کسی شخص کا ہمارے لیے اچھا سلوک، حسن سلوک ہمارے لیے پسندیدگی کا باعث بنتا ہے. اگر یہ پروسیس جاری رہے تو یہ لائکنگ انفیچویشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے اس لفظ کا میرے پاس اردو میں کوئی متبادل نہیں ہے. اور پھر بھی اگر یہ عمل جاری رہے تو یہ انفیچویشن محبت میں بدل جائے گی، اور اگلا مرحلہ ہوگا کہ محبت عشق میں بدل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے. کم سے کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بد نصیب سمجھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہ ہوا کہ میں زیارت کر لیتا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، اس دور میں سے گزرے نہیں ہم، لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کر دیا اپنی ذات کی صورت میں، وہ اور جو پیغام اللہ کا حرف بہ حرف ہم تک پہنچا دیا بغیر کسی ایڈیشن اور آلٹریشن کے، اور اس کے ذریعے جو کچھ ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو ہماری فلاح ہوتی ہے،
یہ دو ہی چیزیں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہوں۔ یہ درود شریف کا قصہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود رب درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مجھ جیسے گناہگار کے درود و سلام کی ضرورت نہیں ہے وہاں، لیکن اگر درود و سلام میں بھیجتا ہوں تو وہ ایکنالجمنٹ ہے اس بات کی کہ میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کی صورت میں میرے سامنے ایک ایسا نمونہ رکھ دیا جس پر اگر میں عمل کر لوں تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی میری اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور دوسرا احسان عظیم میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بے نہیں اسی طرح پہنچا دیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ دو احسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان احسانات کی ایکنالجمنٹ کے طور پر میں درود و سلام بھیجنے کا پابند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وہ احسانات ہیں جس کے ایکنالجمنٹ کے طور پر میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائکنگ پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ انسان کرتا ہے اور مطالعہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اس کے جو وہ فروٹ حاصل کرتا ہے، اس کے انعامات جو سمیٹتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہی لائکنگ، انفیچویشن، محبت اور عشق میں تبدیل ہوتی چلی جاتی۔ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کرے گا تو انعامات سمیٹے گا، اور جو جو انعامات سمیٹے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ رب کا احسان ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اس کا احسان یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس کی بزرگی بے انداز ہے کہ اسی نے ہمیں تخلیق کیا اور وہی پالتا ہے، تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو حرف بحرف ہم تک پہنچا دیا، اور پھر اپنی زندگی پر اس پیغام کو منطبق کر دیا، اس کو ایک عملی صورت میں بھی پیش کر دیا۔ وہ آپ کی حیات طیبہ ہے۔ یہ ایک اور احسان ہے، اور یہ دو احسان ہی کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عشق پیدا کرنے کا۔ احسان مندی سے بھی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کشف و کرامات کی منزل سے گزرے بغیر یا حاصل کیے بغیر صرف اللہ کی قربت اور دوستی حاصل کی جائے؟ اللہ نیک لوگوں کو، وہ لوگ جو گناہ سے دور رہتے ہیں اور نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، یقیناً پسند ہیں اللہ کو، لیکن رب کے نزدیک وہ شخص زیادہ افضل ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کی، پھر نیکی کی راہ پر چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک انسان جو پیدائش سے لے کے موت تک نیک رہا، اس نے تو گناہ کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ جب اسے گناہ کے ذائقہ کا نہیں پتا تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ گناہ سے دور رہے۔ لیکن جس شخص نے گناہ کی لذت چکھ لی تو اسے اپنے نفس سے لڑنا پڑا، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑ کے وہ نیکی کی طرف گیا، پھر ساری عمر اپنے نفس سے لڑتا رہا۔ تو یہ جو جہاد کرتا ہے نفس کے خلاف انسان، اس کی وجہ سے اس کو فضیلت ہے اس شخص کی جس نے کبھی ذائقہ چکھا ہی نہیں گناہ کا۔ اسی طرح روحانیت میں یہ کشف و کرامات انسان کے لیے ڈسٹریکشنز بنتی ہیں۔ یہ دو طرح سے ڈسٹریکشنز بنیں گی کہ انسان کی سمجھ میں آتا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا گزرا، میرے ہاتھوں کیا ہو گیا۔
یہ کس مقام کی بات ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھنے لگتا ہے، اور جہاں کسی شخص نے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھا، وہیں اس کا وہ پروسیس آگے بڑھنے کا رک گیا۔ جہاں کسی شخص نے سمجھا کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے، فردر علم حاصل کرنے کا پروسیس ختم ہو گیا۔ ایک تو ڈسٹریکشن یہ ہے، دوسری ڈسٹریکشن یہ پیدا ہوتی ہے وہاں کہ جب کسی انسان کے ہاتھوں کرامات سرزد ہوتی ہیں، کشف کے ذریعے وہ مختلف چیزوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو لوگ اسے نیک سمجھنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اسے سلام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ عزت اور یہ سلام اس شخص کے نفس کو پالنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اس شخص کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے، اور جہاں کسی شخص کا نفس پھلنے پھولنے لگا، وہ تباہی کی راستے پر چلا گیا۔ تو وہ ڈسٹریکشنز ہیں یہ بہت بڑی۔ لیکن ان ڈسٹریکشنز میں سے کوئی گزر گیا اور اس نے ادھر توجہ نہ دی، بلکہ اپنی نظر ایک بات پر رکھی کہ میری منزل اللہ کی دوستی ہے، قرب الہی ہے، اللہ کا حاصل ہونا میری منزل ہے، تو وہ جھٹکتا چلا گیا ان تمام چیزوں کو، تو وہ بڑی تیزی سے آگے چلا جائے گا۔ روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے فقیر گزرے ہیں دنیا میں جن کو کشف و کرامات حاصل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے دوست ہو گئے وہ۔ لیکن کیا یہ اچھا نہیں کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہوا گزرے اور وہ فضیلت پالے؟ تو کشف و کرامات ایک لحاظ سے رحمت بھی یوں بن جاتی ہیں کہ انسان ان سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ لڑتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے گھبرائیے نہیں، یہ ہمارے لیے بہتری کا سامان پیدا کر دیں گے اگر ہم لڑتے چلے گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اللہ کی طرف جھکاؤ کس حد تک فیئر اور جینوائن ہے، یا صرف یہ ہماری وقتی نفسانی لذت ہے؟ یہ جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے، میرے خیال میں روحانی طور پر کافی آگے گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کا یہ سوال اٹھا لیا کہ یہ جو میرا جھکاؤ اور اللہ کی طرف رغبت، یہ فیئر ہے بھی یا نہیں، یہ وہی آدمی سوال اٹھائے گا جو روحانیت میں کافی آگے چلا گیا ہو۔ جب تک انسان یہ سمجھتا رہا کہ جو میں رب کی طرف راغب ہوتا ہوں، اس کی طرف جھکتا ہوں، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں یہ دکھاوے کی بات تو نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص کی ترقی بہت تیز ہوگی۔ وہ اسی خوف سے مرتا رہے گا کہ کہیں میں دکھاوے اور ریاکاری میں تو نہیں چلا گیا۔ یہ جو میرا جھکاؤ ہے، جو میری نیکی کی راہ ہے، میں جو لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیپ ڈاؤن میرے اندر یہ چیز ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ شیطان مجھے ادھر کو دھکیل رہا ہے کہ تم تو اچھا کہلاؤ گے، اس لیے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، تو اور زیادہ محتاط ہوگا یہ بات سوچ کے، اور زیادہ پوشیدہ رکھے گا چیزوں کو۔ اسی طرح اپنی عبادات کے بارے میں اگر کوئی شخص ہمیشہ مشکوک رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادات میں جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ بہت عبادت گزار ہے، میری عزت کریں، تو اگر وہ اسی ڈر اور خوف میں مبتلا رہا کہ کہیں یہ میں دکھاوے کی عبادت تو نہیں کر رہا، تو دن بدن اس کی عبادت اخلاص سے پر ہوتی جائے گی۔ وہ نیک ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا رہے گا ہر وقت کہ یا باری تعالیٰ، میں نیکی کی طرف آ نہیں سکا، مجھے نیکی کی توفیق بخش دے۔ یہ اس کی ترقی بڑی تیزی سے یہ بات کر دے گی۔ روحانیت کے اندر کوئی بنیادی شرائط ہوتی ہیں۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے یہ انتظار کیا کہ مجھے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، تو یقین رکھیے کہ اس شخص کو کبھی کچھ نہ ملا۔
جس شخص نے یہ سوچا کہ میں کہیں آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں، کوئی راستہ طے بھی کر رہا ہوں یا نہیں، وہ کبھی کوئی راستہ طے نہ کر سکا، پتھر کی طرح اسی جگہ پڑا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جس نے یہ سوچا کہ میں بہت آگے آ گیا تو تکبر میں چلا گیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے، ایسا کڑا راستہ ہے کہ تلوار کی دھار پر چلنا تو شاید آسان ہو، لیکن اس راہ پہ چلنا بہت دشوار ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کو عبادت کرتے دیکھ کے۔ انسان بدل ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، کوئی کچھ کہتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس تضحیک کو بڑی خندہ پیشانی سے لیتا ہے، وہ اس استہزاء کو بڑی خندہ پیشانی سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال باقی رہ گیا، یہ نیکسٹ سنڈے، اور آج میں آپ کا زیادہ وقت لے گیا۔ سوال دلچسپ تھے اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا وقت کا کہ میں بہت آگے چلا گیا۔